جو جانتے ہیں زمانے میں معجزہ کیا ہے، جو جانتے ہیں زمانے میں معجزہ کیا ہے، انہیں خبر ہے کہ شبیر کی رضا کیا ہے۔ جو جانتے ہیں زمانے میں معجزہ کیا ہے، انہیں خبر ہے کہ شبیر کی رضا کیا ہے۔ سوا تبسم بشیر کربلا کیا ہے، سوا تبسم بشیر کربلا کیا ہے۔ علی کی تیغ کا آسان ترجمہ کیا ہے، علی کی تیغ کا آسان ترجمہ کیا ہے۔ علی علی کی صدا کر رہی ہے آج جنہیں، علی علی کی صدا علی علی کی صدا آج کر رہی ہے جنہیں۔ یہ لوگ کل کہیں گے خدا خدا کیا ہے، یہ لوگ کل کہیں گے خدا خدا کیا ہے۔ اور غم حسین ہے کیا پوچھئے رسولوں سے، غم حسین ہے کیا پوچھئے رسولوں سے۔ حسین حسین لوگ بتائیں گے آئینہ کیا ہے، حسین لوگ بتائیں گے آئینہ کیا ہے۔ اور نماز و روزہ و حج و زکات زندہ ہے، نماز روزہ و حج و زکات زندہ ہے۔ ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے، ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے۔ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں جواز لعنت کا، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں جواز لعنت کا۔ یزید کو بھی بتائیں تیری خطا کیا ہے، یزید کو بھی بتائیں تیری خطا کیا ہے۔ بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو، بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو۔ اے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے، اے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے۔ سلام پڑھے محمد والے محمد پہ۔ در باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا، در باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا، اسے یہ آسماں بھی فخر سے سر پر بٹھائے گا، اسے یہ آسماں بھی فخر سے سر پر بٹھائے گا۔ غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا، ہمیں شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا۔ میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا، ہمیں شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا۔ میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا۔ اور حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی، حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا، میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا۔ اور علی اصغر کے ہونٹوں پر زمانے کی نگاہیں ہیں، بطور خاص کہ علی اصغر کے ہونٹوں پر زمانے کی نگاہیں ہیں کہ کھا کر تیر پہلی بار کوئی مسکرائے گا، کہ کھا کر تیر پہلی بار کوئی مسکرائے گا۔ اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر، اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر۔ یہ ماتم بد نصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا، یہ ماتم بد نصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا۔ اور جس شے کے لیے آپ کو زحمت دی اندازہ فرمائے کہ اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو، اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر، یہ ماتم بد نصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا۔ اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو۔ میں پرچم کو اٹھاؤں گا، پرچم مجھ کو اٹھائے گا، میں پرچم کو اٹھاؤں گا، مجھے پرچم اٹھائے گا۔ سلام پڑھے محمد والے محمد۔ شاہ
جوانی کیسا تھا مقدر اے ہائے علی اکبر اے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا بوگے سوارا ہے میرا خون میں نہایا قربان ہو مادر اے ہائے علی اکبر اے ہائے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی سناؤں پہ بھی لو لگے بدلا کیا ہو گیا دلبر اے ہائے علی اکبر اے ہائے علی اکبر تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر اے ہائے علی اکبر اے ہائے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر اے ہائے علی اکبر اے ہائے علی اکبر تم مر گئے اور زندہ رہی مادر مقدر رحم الله على الفاضل صلى الله على محمد وعلى محمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سلام علیکم محمد امام علیہ السلام کے حفظ و سلامتی کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اپنی اور تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی اور صحت یابی کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ارباب دانش معزز سامعین کرام، میں نے جس آئے مبارکہ کو اس عشرہ مجالس کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اسی آئے مبارکہ کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے آج یہ ہماری ساتویں مجلس ہے. پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے، اس کی حمد و ثنا ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس ذکر کی توفیق عنایت فرمائی کہ جو ذکر اولیاء کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے. وَإِلَّا یہ ذکر ہر ایک کو کرنا نصیب نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو فرشتہ صفت ہوا کرتے ہیں. خداوند عالم نے اگر ہمیں اور آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت پر خداوند عالم کا ہمیں لاکھوں اور ہزاروں شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت کو خداوند عالم نے ہمیں عطا کی ہے. اور یقیناً یہ ہمارے والدین کی پاکیزگی کی علامت ہے کہ جو خداوند عالم نے ہماری نسلوں میں، ہماری رگوں میں، ہمارے خون میں اس محبت کو شامل کیا، اس ذکر کو شامل کیا، اس مودت کو شامل کیا. اور وہ مودت کو شامل کیا ہے کہ جس سے محبت کرنا خداوند عالم نے واجب قرار دیا ہے. گویا ہم فرش عزا پر بیٹھ کر اس واجب کی ادائیگی کو ادا کر رہے ہیں کہ جس کا حکم خدا نے بھی دیا ہے، پیغمبر نے بھی دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ بڑا عمل ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے ہم اس پاکیزہ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں جو فرشتوں کی جائیگاہ ہے، انبیاء کی جائیگاہ ہے، اوصیاء کی جائیگاہ ہے، ائمہ معصومین کی جائیگاہ. ہم کہاں اور ائمہ معصومین کہاں؟ ہمارا یہ خاکی اور خاطی وجود کہاں؟ کہاں وہ نورانی پیکر؟ کہاں ہم جیسے گنہگار؟ کہاں وہ پاکیزہ صفت انسان؟ کہاں وہ نورانی شخصیتیں؟ لیکن صرف اور صرف یہ فرش عزا کی برکت ہے کہ جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں معصومین ہوتے ہیں، جہاں معصومین بیٹھتے ہیں وہیں ہم بیٹھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد
اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو، بلکہ اس فرش عذاب پہ آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تم دعا کرتے ہو معصومین آمین کہتے ہیں، اور جس کی دعا پر معصومین کی آمین ہو خدا اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بڑا مرحلہ ہے اور بڑی نعمت ہے خدا تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، شکر ہے اس کا، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یقیناً یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ مودت کا تقاضا ہے جس کے تحت ہم لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس ذکر کو کیا کرتے ہیں۔ یقیناً جس موضوع کے تحت میں نے کوشش کیا کہ چند مفروضات کو آپ کے سامنے پیش کروں، مجلس آخر سے شروع ہوئی اور تقریباً 5 سے 6 منٹ ابھی تقریباً ہوئے ہیں مجھے کلام کرتے ہوئے، آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے۔ یقیناً یہ وہ ذکر الہی ہے، 10:05 پہ میں بیٹھا تھا، یہ وہ ذکر الہی ہے کہ جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا کرتا، اور یقیناً اس نعمت کے ملنے پر جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا شکر کم۔ اور جس موضوع کے تحت ہم چل رہے ہیں، آج ہماری بحث جس جگہ پر آ کر پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ محبت کے تقاضوں کو، مراتب محبت کو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان میں سے آخری مرحلہ مودت کا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آخری مرحلہ مودت کا ہے۔ مودت کیسی؟ مودت کہتے کس کو ہیں؟ میں نے پہلے ہی دن مجلس میں کہا تھا کہ بڑی مشکل یہ ہے ہماری زبان کی کہ جو ہماری زبان اردو ہے وہ تھوڑا کوتاہ ہے، اس پہ اتنے معانی و مفاہیم نہیں پائے جاتے، لہذا ہم نے استحسان کا بھی ترجمہ محبت کیا، حب کا بھی ترجمہ محبت کیا، عشق کا بھی ترجمہ ہم نے محبت کیا، توجہ ہے نا حضرات کی، ولا کا بھی ترجمہ محبت کیا اور مودت کا بھی ترجمہ محبت کیا، توجہ لاتا ہوں۔ لیکن اگر ایک ہی معنی ہوتا تو کم از کم ہر عقل مند انسان یہ تو کہے گا کہ محبت بھی عربی ورڈ ہے، ولا بھی عربی ورڈ ہے۔ ہاں، اگر خداوند عالم چاہتا تو اس کے کارخانے الفاظ میں الفاظوں کی کمی نہیں تھی، اس کے کارخانے الفاظ میں الفاظ کی کمی نہیں تھی۔ وہ جہاں مودت کا لفظ استعمال کر سکتا تھا وہیں پر وہ محبت کے لفظ کو بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اگر محبت اور ولا اور ولایت کے لفظ کو استعمال نہیں کیا تو اس میں ایک حکمت پائی جاتی۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نے کل کی مجلس جس کو یاد ہوا حضرات میں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ استحسان، حب، عشق یہ ہر ایک کو ہو سکتا ہے، اس کے لیے با ایمان ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے ولا اور مودت، اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایمان کی شرط ہے۔ جب تک ایمان نہ ہو اس وقت تک اس کے دل میں نہ ولایت آ سکتی ہے نہ ہی مودت سما سکتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور ایمان بھی کیسا کہ جو ایمان کامل کہا جائے۔ ایمان کامل کہتے ہیں اس چیز کو کہ جیسے ہی آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے نظر آئے، اور بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، اسی طرح سے علی ولی اللہ کا بھی اقرار کرے۔ جب یہ تینوں چیزوں کا کوئی اقرار کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ایمان کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اس کے معنی کو کس طرح سے ہم سمجھیں؟ آخر یہ کون سی محبت ہے؟ مودت کون سی محبت ہے؟ پہلے تو اسے سمجھیں پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آیت اللہ سید علی صاحب اللہ مقاموں اپنی تفسیر میں بیان کرواتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنی تفسیر میں مودت کے معنی کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مودت کا معنی اگر سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھو، بڑی توجہ میرے دوستو، اگر مودت کا معنی سمجھنا ہے تو اس طرح سے کیسے؟ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے
ہم کو اہل بیت سے مودت کیسی مودت اور اہل بیت نے ہم سے کس مودت کا تقاضا کیا ہے؟ جبکہ آیت مبارکہ میں بھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، مودت کا لفظ یہاں پر بھی ہے. جس آیت مبارکہ کی تلاوت ہم بار بار آپ کے سامنے کر رہے ہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 96، اس آیت میں بھی اسی لفظ کو استعمال کیا ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، خداوند عالم ان قریب ان کے دلوں میں مودت کو ڈال دے گا. توجہ چاہتا ہوں، مودت کو ڈال دے گا، مودت کو داخل کر دے گا. آخر اہل بیت کے سلسلے میں خداوند عالم کس مودت کو چاہتا ہے؟ مودت آخر کیسی مودت؟ کس مودت کا تقاضا کیا گیا ہے؟ کس مودت کو مانگا گیا ہے؟ کس مودت کو چاہ رہا ہے خداوند عالم؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی کو سمجھنا ہے تو بالکل اس طرح سے سمجھیں کہ اہل بیت سے ہم کو مودت کیسی. ایک شخص بازار گیا اور بازار سے اس نے مچھلی کو خریدا. بڑی توجہ چاہتا ہوں، اپنے چھوٹے بچوں اور اپنے بھائیوں اپنے دوستوں کی عرض کروں تاکہ اس کا معنی و مفہوم آپ کے ذہن میں سما سکے کہ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے. دیکھیں، محبت عمومی طور پر ہے، مودت خصوصی طور پر ہے. توجہ چاہتا ہوں، مودت کے لیے ایمان کی، محبت کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے، مودت کے لیے ایمان کی شرط ہے. مودت مخصوص ہے اہل بیت اطہار کی. توجہ چاہتا ہوں، محبت کسی اور سے بھی کی جا سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اب ہم کو جو اہل بیت سے مودت ہے وہ کس طرح کی ہو؟ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بازار گیا اور بازار جانے کے بعد اس نے 1 کلو 2 کلو حسب ذائقہ اپنی مچھلی خریدا. مچھلی خریدنے کے بعد گھر لے کر آیا اور گھر لانے کے بعد اسے بنانا شروع کیا. اس کو چھلا، صاف کیا. پہلا مرحلہ مچھلی کا کیا تھا کہ شکاری نے اس کو سمندر سے نکالا. بڑی توجہ، شکاری نے اس کو سمندر سے نکالا. جیسے ہی مچھلی سمندر سے جدا ہوئی، ظاہر سی بات ہے پانی سے جہاں مچھلی جدا ہو جائے، دور ہو جائے تو مر جایا کرتی. دوسرے مرحلے میں آپ گئے اس مچھلی کو خرید لائے. تیسرا مرحلہ گھر پر لے کر آئے. گھر پہ لانے کے بعد اس کو صاف کرنا شروع کیا. اب اس کے اوپر چاقو اور چھری پھیری جانے لگی. اس کے جو کھال وغیرہ جو کچھ بھی اس پر ہے اس کو صاف کیا آپ نے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، جب مچھلی کو اچھی طرح سے آپ نے صاف کر لیا، صاف کرنے کے بعد کیا مرحلہ آتا ہے؟ اس کے پیسز کرنے کے. اس کے پیسز کیا آپ نے، ٹکڑے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپ نے. چوتھا مرحلہ تو اس سے زیادہ سخت تھا. آپ نے اس کو مسالے لگا دیے. اور ہندوستان میں اگر مچھلی بنے تو کیا کہیں گے، گرم گرم مسالے. مچھلی بھی گرم، اس کے اوپر مسالے بھی گرم گرم مسالے. وہ مسالوں سے آپ نے اس کو ملوث کر دیا. یہ چوتھا مرحلہ مچھلی کا. اس کے بعد پانچواں مرحلہ اس کو آپ نے اس کو فرائی کر لیا. کتنی زحمتیں اٹھا رہی مچھلی. توجہ چاہتا ہوں، کہاں سے نکلی ہے مچھلی؟ دریا سے نکلی ہے. شکاری نے اس کو نکالا، وہ مر گئی. بازار سے خرید کے لے کر آئے، چاقو لگایا، صاف کیا، اس کو بنایا، پیسز کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا آپ نے. اس کے معنی کو سمجھانا ہے، مودت کا معنی ہمیں سمجھنا ہے. اس کے بعد کا مرحلہ بڑا عجیب تھا. آپ کے حوالے کر دیا آپ نے. اس کو بھوننا شروع کیا آپ نے، اس کو پکانا شروع کیا. اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے لذیذ مرحلہ تو یہی ہوتا ہے، سب کے منہ میں پانی آ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا. بھائی جب آپ کے سامنے سجا کر کعب میں مچھلی کو پیش کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کتنا ہی بھوک نہ لگی ہو تو ایک پیس تو کم از کم انسان اس کو نوشی کر لے گا. ظاہر سی بات ہے مچھلی کو کھا لیا. مچھلی کھانے کے بعد اب داور صاحب کھا کے مچھلی گھر سے نکلے. اب جب اس فرش عزا پر آ گئے تو بار بار پانی کے گلاس کی طرف ان کی نگاہ جا رہی. بار بار پانی کے گلاس کی طرف توجہ چاہتا ہوں. یہ مچھلی کھا کر آئے تھے. کسی سے بتایا تھا آپ نے داور صاحب؟ کسی سے نہیں بتایا تھا. کسی کو نہیں خبر تھی کہ گھر میں مچھلی کھا کے آئے. بار بار گلاس کی طرف نظر ہے. ایک آپ سے کہہ بھی دیا
کوئی اگر پانی لیتا ہے پانی بھی پی لیا، توجہ چاہتا ہوں پانی بھی پی لیا. مجلس ہو رہی تھی تو رعایتاً کسی نے سوال نہیں کیا داور صاحب، لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہو گئی تو مجلس کے بعد دو چار بے تکلف دوستوں نے کہنا شروع کیا، کیا بھیا داور مچھلی کھا کے آئے تھے کیا اتنی پیاس لگ رہی تھی؟ اللہ اکبر، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھیا مچھلی کھا کے آئے تھے کیا کہ تمہیں بار بار پیاس لگ رہی تھی؟ مچھلی پیٹ میں چلی گئی، اس کے بعد بھی پیاس کا غلبہ اسے بار بار ستا رہا. یہ داور صاحب کو پیاس نہیں لگ رہی ہے، یہ مچھلی کی مودت و محبت اس پانی سے ہے کہ جو مر جانے کے بعد بھی صلوات پڑھے محمد آل محمد. اب علامہ سید علی فرماتے ہیں کہ یہ مودت کا تقاضا کیسا، کیسی مودت، کیسی محبت. اہل بیت کے سلسلے میں خدا عالم نے ہم سے جس مودت کو چاہا ہے وہ مودت کون سی ہے؟ مودت یہ ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے، ریزہ ریزہ کر دیا جائے، تمہارے جسموں کو پارا پارا کر دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہارے جسم کو جلا دیا جائے، اس کی راکھ کو خاکوں کو ہواؤں میں بکھیر دیا جائے. لیکن مودت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ خاک کے ہر ذرے، بدن کے ہر ذرے سے، ہر اعضا سے جب بھی امام کی محبت میں امام آواز دے تو لبیک یا حسین کی آواز سنائی دے. چاہے دیواروں کے پیچھے چن دیا جائے، چاہے دریاؤں میں ڈال دیا جائے، چاہے تہہ تیگ کر دیا جائے، صلوات کرے محمد والے. چاہے تمہیں تہہ تیگ کر دیا جائے، چاہے تمہیں ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن مودت کا تقاضا یہ ہے کہ مر جانے کے بعد بھی جسم کے ٹکڑوں سے لبیک یا امام کی آواز بلند ہو. اور اس کی مثالیں ایک دو نہیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں. کربلا کی تو مثال ایک زندہ جاوید مثال ہے کہ جو ہر ایک نے سنا، ہر ایک نے پڑھا اور ہر ایک اس کا ذکر کرتا ہے کہ جب امام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا جبکہ ان کے جسم کے ٹکڑے زمین پر پڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی ہر جسم کے بدن کے اعضائے بدن سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا ابن رسول اللہ، لبیک یا ابن زہرا. مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، اس لیے ہم آپ کی نصرت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن مودت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی امام بلائے تو ہم آواز دیں. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھے مل کر محمد والے. بس سرزانی کرامی یہی تک آپ کو لے کر آنا تھا. مودت یعنی کیا؟ مودت اہل بیت. رسول اسلام فرماتے ہیں ان کے حوالے سے، چھٹے امام کے حوالے سے، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی ہے تو مولا کائنات پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. بڑی توجہ چاہتا ہوں اور اس کو میں نے کئی تفسیروں سے نکالا ہے اور اس کو اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اہل تشیع نے بھی اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے. تقریباً 20 تفاسیر ہیں جس میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر موجود ہے اور اس کے ذیل میں یہ حدیثیں موجود ہیں. اور ان حدیثوں کو روایت کرنے والے ابن عباس، ایک روایت کو ابن عباس نے نقل کیا ہے اور جو پانچویں امام سے جو روایت کو انشاءاللہ میں پیش کروں گا اسے ابو حمزہ سمالی نے نقل کیا ہے. ابو حمزہ سمالی کون؟ کہ جو دعائے ابو حمزہ سمالی ہم ماہ رمضان مبارک کے سحر کے وقت کی دعا پڑھتے ہیں جو امام نے تعلیم دی تھی، تو وہ امام جناب ابو حمزہ سمالی کی جو راوی ہے امام کے، ان کے ذریعے سے بھی یہ روایت کو نقل کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل اس کا شان نزول کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے کہا کہ اے علی خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرو اور تم اپنے لیے دعا طلب. بڑی توجہ چاہتا ہوں، اپنے لیے دعا طلب کرو. ایک مرتبہ دست مولا کائنات بلند ہوتے ہیں، ہواؤں میں بلند ہوتے ہیں، فضاؤں میں بلند ہوتے ہیں اور مولا کائنات کی مبارک زبان سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں. اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، اے میرے رحمان الرحیم خدا، تجھے واسطہ ہے کہ تو میری مودت کو، میری محبت کو
میرے چاہنے والوں کی سلبوں میں قرار دے، ان لوگوں کے دلوں میں قرار دے کہ جو صالح مومنین ہیں۔ کسی نے آواز دی، کیا یہ محبت خالی اور صرف صالح مومنین کا حصہ ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا ہاں، ہماری مودت صرف انہیں نصیب ہوگی کہ جو صالح بھی ہوں گے، جو مومن بھی ہو۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جو صالح بھی ہوں گے، جو نیک بھی ہوں گے، جو مومن بھی ہوں گے۔ جیسے ہی مولا کائنات نے دعا کی، ویسے ہی پیغمبر اسلام نے آمین کہا۔ جب آمین کہا، پھر اس کے بعد پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اے علی، اب میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ ایک مطلب پیغمبر نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے خدا، تیرا حبیب تجھ سے دعا مانگتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے، اس کی محبت و مودت کو ان لوگوں کے دلوں میں قرار دے کہ جو نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، مومن بھی ہے۔ ایک مطلب مولا کائنات نے آمین کہا۔ ادھر آمین کا کہنا تھا، ادھر جبرائیل امین نازل ہوئے اس آیے مبارکہ کو لے کر، اور فرمایا اے رسول کہہ دیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک مومنین، جو لوگ ایمان لے کر آئے، جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان قریب خداوند عالم ان لوگوں کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی محبت کو ڈال دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ان قریب خداوند عالم علی ابن ابی طالب کی مودت کو ان کے سینوں میں داخل کر دے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ یہ مودت اسے نصیب ہوتی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، ہمارا خاص چاہنے والا ہوتا ہے۔ خدا اس مودت کو ہر ایک کو عطا نہیں کرتا ہے۔ بڑی توجہ، ہر ایک کو اس مودت کو عطا نہیں کرتا ہے۔ جسے یہ مودت مل جائے، وہ دنیا میں بھی اس کو جنت نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اسے جنت نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی خدمت تمام کیا۔ انشاءاللہ باقی باتوں کر کے مجلس میں عرض کروں گا۔ یہ مودت ہے، مودت اہل بیت۔ انسان اگر اپنے سینے میں سنتا اور اسے داخل کر لے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کو فراموش نہیں کرتے۔ یقیناً یہ مودت کا تقاضا ہے، اور یہ محبت ہی ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے دعا فرمائی ہے کہ اے میرے اللہ، یہ پاکیزہ مودت اہل بیت ہے، یہ ان کے دلوں میں جانا چاہیے کہ جن کے قلوب پاکیزہ ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ یہ مودت ہر ایک دل میں جا بھی نہیں سکتی ہے، اس دل میں داخل ہوگی کہ جو پاکیزہ ہوں گے، طاہر ہوں گے، تمام برائیوں سے پاک صاف ہوں گے۔ جب دل تمام برائیوں سے پاکیزہ ہوگا تو خداوند عالم جب نعمت کو کسی بندے کو عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں مودت اہل بیت کو اتار دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سید ولی ابن نعمت اللہ، بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا ربط مسائل کے لیے۔ سید ولی ابن نعمت اللہ بیان کرواتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے کہ چین میں کل میں نے واقعہ پیش کیا، آج بھی دعا میں چھوٹا سا رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ولی ابن نعمت اللہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں چین میں ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک حسین اور جمیل بیٹی تھی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بہت ہی خوبصورت بیٹی۔ اس کا ایک وزیر تھا، بہت ہی دانا مدبر۔ اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ دونوں میں عشق ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اس کی خبر بادشاہ نے اپنی عفت اور عزت کو بچانے کی ضرورت، بادشاہ کی لڑکی کی شادی کم منصب والے وزیر کے بیٹے سے ہو جائے، یہ اس کی بے عزتی ہے۔
اس کے نزدیک تو بے عزتی نہیں. اسے برا لگا جبکہ وہ رشتے سے راضی تھا, وہ چاہتا تھا, لیکن اس کو یہ برا لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کم رتبے والے کے ساتھ بیٹی کی خوبیات میں شادی کر دی. اس نے غصے میں آ کر دونوں کو قتل کر دیا, دونوں کو قتل کروا دی. لڑکی کو بھی قتل کر دیا اپنی, اور ہونے والے داماد کو بھی قتل کر دیا. قتل کرنے کو تو کر دیا, لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد پچھتاوا ہو گیا. یہ کیا کر دیا میں نے, یہ کون سا گناہ سرزد ہو گیا مجھ سے. اللہ سر قدار رونے لگا. بادشاہ جب رونے لگا تو بادشاہ کے ساتھ ساتھ پورا دربار رونے لگا. اب جب پورا دربار رونے لگا تو جہاں جہاں خبر پہنچتی گئی سب جگہ سڑے ماتم لکھتی چلی. ہر کوئی اس کی بیٹی کے غم میں آنسو بہاتا ہوا نظر آتا. ہر کوئی رو رہا کہ کیا کر رہا. بادشاہ پوری دن آیا پریشان. ایک شخص نے بادشاہ سے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں, آپ کے بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے, آپ کے داماد کی میت پڑی, بیٹی کی میت پڑی ہوئی ہے. ایک راہ حل میرے پاس, ایک عابد, ایک زاہد, ایک متقی, پرہیزگار, اس کو یہ منظر دیکھا نہیں گیا. ولی ابن نعمت اللہ فرماتے ہیں کہ اسے جب یہ منظر دیکھا نہیں گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ میرے پاس ایک راہ حل ہے. کہا راہ حل کیا ہے؟ کہا کہ یہاں سے بہت زیادہ دور فاصلے پر ایک شخص ہے جس کا نام حسن ابن علی, بڑی توجہ چاہتا ہوں, جس کا نام حسن ابن علی ہے. وہ موت کو زندگی میں تبدیل کر سکتا ہے, زندگی کو موت میں تبدیل کر سکتا ہے. اس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ خدا کا خاص بندہ ہے. اگر اس کو بلا دیں, اس کے پاس چلیں تو آپ کی مشکل آسان ہو سکتی ہے. اس نے کہا یہاں سے کتنی دور ہے؟ کہا 6 مہینے کا سفر ہے. اس نے اسی کو حکم دیا کہ تم ہمارے لائق اور فائد ہو, تمہیں وقت دیتا ہوں کہ تم 1 مہینے کی مدت میں یہاں سے مدینے جاؤ اور اپنے اس شخص کو جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے اپنے ہمراہ جلد سے جلد لانے کی کوشش کرو. اور تم نے اگر اس میں کوتاہی کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں, کیونکہ 1 مہینے سے زیادہ میں اس تلاشوں میں محفوظ نہیں رکھ سکتا ہوں. بہت زیادہ 1 مہینہ کسی طریقے سے مسالے وغیرہ لگا کے اس کو محفوظ کر لوں گا, لیکن اس سے زیادہ اگر تم نے تاخیر کیا تو میں اس کو تم کو قتل کر دوں گا. یہ سوچ کے اب پریشان مشورہ بھی کیا اور بس بھی کیا, آخر کر ہی کیا, گھر گیا. عابد ہے, زاہد ہے, امام کا چاہنے والا, بڑی توجہ ہے, عابد ہے, زاہد ہے, امام کا چاہنے والا ہے. گھر پہ پہنچا, گھر کو اپنے بند کیا, دروازے کو بند کیا اور گڑگڑا کر رونا شروع کیا اور سجدے خالق میں اپنے سر کو رکھ دیا. اے میرے معبود, اب تو میری جان کی بھی بنی ہوئی ہے, میری عزت کی بھی بنی ہوئی ہے. اے میرے خدا, کسی طریقے سے میرے امام سے میرا رابطہ کرا دے تاکہ میں اپنے امام سے اس مشکل کا حل کرا سکوں. اللہ اکبر, بڑی توجہ چاہتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ قطار ہو رہا ہے, سجدے میں اس کا سر ہے. ایک شخص اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنی ٹھوکر سے اس کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ اے عابد, اے زاہد, آخر پریشان کیوں ہے؟ کہا کہ میں اپنے مولا کے لیے پریشان ہوں. کہا کہ جس کے لیے تمہیں پریشان ہے نا, میں وہی حسن ابن علی ہوں, تیری مشکل کو حل کرنے کے لیے آ گیا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں وہی حسن ابن علی ہوں, خدا کے حکم سے تیرے پاس آیا, بتا کام کیا ہے. امام اس نے لکھا, ساروں کا کام ہونے لگا. امام نے سینے سے لگایا اور کہا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں تیرے دل کے حال سے واقف ہوں, مجھے خبر ہو گئی تھی اسی وقت جب تو نے بڑے دربار میں یہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. یہ خوش ہو گیا, خوش ہو کر دوڑتا ہوا بادشاہ کے قریب آیا. اللہ اکبر, بادشاہ کے دربار میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تیری مشکل کا حل مل گیا. بادشاہ نے پورے دربار کو سجایا,
پوری رعایا کو بلایا، تمام وزیروں کو نئے ملبوسات میں تبدیل کیا، اسے پہنایا اور حکم دیا کہ شان و شوکت کے ساتھ اس کے امام کو بلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام دربار میں تشریف لائے، ایک طرف بیٹی کا جنازہ ہے اور ایک طرف اس کے لڑکے کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ امام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد دستے دعا کو خالق کی بارگاہ میں بلند کیا ہے۔ کہا یہ نیا جو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یہ شادی کرنا چاہتے تھے، اے میرا خدا اس کے باپ نے غصے کے عالم میں عطر کر دیا ہے، اے قادر مطلق خدا تو انہیں پھر سے زندگی نصیب فرما۔ ادھر امام کی دعا ابھی تمام بھی نہ ہوئی تھی، دونوں وہ زندہ و سلامت اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، امام کی خدمت میں جھک کر سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ کو یہی تقریر کرانا تھا۔ میں کہوں گا مولا حسن آپ کو یہ برداشت نہیں ہوا، آپ سے دیکھا نہیں گیا کہ ایک غم غم کے ماحول میں آپ نے اپنی دعا کے ذریعے غم ماحول کو خوشی میں تبدیل کر دیا، خانے عرسی میں تبدیل کر دیا آپ نے۔ اللہ اکبر۔ پھر سے خوشی کا ماحول ہو گیا۔ کاش کربلا کے میدان میں بھی آ جاتے، کاش کربلا کے میدان میں بھی آ جاتے، اپنے بیٹے قاسم کو دولہا بناتے۔ ماں کا بڑا ارمان تھا نا کہ قاسم دولہا بنے۔ اے مولا حسن، ارے کاش کربلا میں آتے اور دیکھتے ارے قاسم کی کیا حال ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اے عزادارو، اور قاسم، آج مولا قاسم کا تذکرہ کرنا ہے۔ عزادارو، کربلا کے اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو یتیم حسن ہے، یتیم حسن ہے۔ اے عزادارو، سب کو اجازت مل رہی ہے، لیکن جب جب قاسم آتے ہیں حسین کے پاس، حسین کہتے ہیں میرے لال قاسم تو میرے بھیا حسین کی آخری نشانی ہے، ارے میں تجھے کس طرح سے اجازت دوں؟ اے عزادارو، قاسم کو اجازت نہیں ملتی۔ قاسم زاروں قطار گریا کر رہے ہیں، ایک گوشے میں جا کر قاسم گریا کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں لگتی ہے، اتنے میں یاد آیا قاسم کو کہ آخری وقت بابا کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے۔ بابا نے جب وصیتیں کی تھی، وصیتوں کے بعد ایک تعویذ کو میرے بازوؤں پر باندھا تھا، کہا تھا بیٹا قاسم جب مشکل میں گرفتار ہونا تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ اے عزادارو، اب تاریخ کا جملہ ہے، جیسے ہی قاسم کو یہ یاد آیا نا، قاسم نے اس نوشتے کو کھولا، اس تحریر کو کھولا۔ اے عزادارو، اب قاسم دوڑتے ہوئے اپنے چچا کے خدمت میں آتے ہیں۔ ابھی تک جو قاسم کے چہرے پہ مرجھاہٹ تھی نا، ابھی تک جو غم کے آثار تھے نا، خوشی میں تبدیل ہو گئے، چہرہ مسکراتا ہوا، کھلکھلاتا ہوا۔ ایک مرتبہ قاسم حسین کے قدموں میں جیسی آئے، قاسم نے اس نامے کو اپنے چچا کی خدمت میں دیا۔ حسین نے جیسے ہی نامے کو لیا، ایک مرتبہ قاسم کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی نامے کو دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کو دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کو کبھی نامے کو دیکھتے ہیں۔ میں کہوں گا قاسم یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ یہ نامے حسن ہے یا موت کا پروانہ؟ ہائے 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 ہائے، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزادارو، رونے میں کمی نہ کیا کرو۔ ایک بیوے حسن ہے جو اپنے لال کا ماتم نہ کر سکی۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزادارو، ارے سجڑی
تھے اور باقی علماء نے لکھا ہے اس تحریر کو. 2 جملے بیان کروں گا سرداروں, 2 جملے برداشت کر لینا. ایک بتاؤ حسین نے جیسی تحریر کو پڑھا, پہلی تحریر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوسری تحریر تھی اے میرے بھیا حسین تم پر میرا سلام ہو, تیسری تحریر تھی اے میرے بھیا حسین جب کربلا میں آپ لڑ آدھا میں گرے ہوں گے میں نہ رہوں گا, میں اپنے بیٹے قاسم کو اپنی طرف سے فدیہ کرتا ہوں, اے بھیا منع نہ کرنا, اے بھیا قبول کر لو. جزاکم ربکم خیر الجزاء. آزادارو, ارے کربلا تو پہلے سے ہی تیار ہو رہی تھی. اے آزادارو, حسین نے نام کو رکھا, حسین نے اپنے لال قاسم کو دولہا بنایا. اے آزادارو, باقی شہداء میں قاسم میں اتنا فرق ضرور ہے. آزادارو, جتنے بھی شہداء جا رہے تھے نا, سب کے سروں پہ خود رہتا تھا, ہاں سب کے بدن پہ سرا ہوتے تھے, آہنی لباس ہوا کرتا تھا. لیکن قاسم چھوٹا ہے نا آزادارو, 13 برس کا قاسم. ہاں آزادارو, خدا کسی ماں کو یہ نہ منظر دکھائے کہ جو بیوہ حسن نے دیکھا ہے. آزادارو, حسین نے قاسم کو ایک دولہے کی شبیہ بنایا, سر پہ امامہ رکھا, سفید کرتا پہنایا. آزادارو, ایک سواری پہ سوار کیا, جا بیٹا تجھے خدا کے حوالے کیا, خدا حافظ. آزادارو, اب میں نے شہادت کی روایت کو تو پڑھ نہ سکوں گا, بس ایک جملہ کہ جو اکثر علماء پڑھتے ہیں میں اسے دہرانا چاہوں گا. آزادارو, دعائیں مانگ لینا,
हमारे कासिम का जनाजा इन्ना हमारे इस नेक इबादत को कबूल फरमा। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे अल्लाह, हमारी सज़ादारी को, मजलिस अज़ार को, सियासती गुनाहों मातम को, इमाम वक्त की खिदमत में बेहतरीन हदिया और कुर्सा करार फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हमें जो मरीज़ है उन्हें शिफाए कामिल इनायत फरमा, जो मरहूम है उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, आलम इंसानियत से इस वबा, इस मरज़, इस बीमारी को दूर फरमा। जो लोग भी इस बीमारी का शिकार है, ऐ मेरे अल्लाह, उन्हें शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, तूने वादा कर रखा है अपने उस वादे को वफ़ा करते हुए मुंतखब खून हुसैनी इमाम असगर वाला के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके अमान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल